آیا یہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں یہ تو بچپن سے لے کر اور میں سمجھتا ہوں عمر کے اس حصے تک جاری و ساری رہتی ہیں کہ جب تک انسان میں اس بات کا ایک خوشی رہتی ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا. بچوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا سلسلہ لامتناہی نظر آتا ہے، ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک. کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ جو بچوں کی فرمائشیں ہیں، مختلف قسم کی فرمائشیں ہیں، کیا والدین کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کریں؟ کیا فرمائے گا سوال؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو تربیت کا وہ عدم یعنی ہمارے یہاں فقدان ہے اور عدم توازن ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں یہ فرمائے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کس سے؟ آگ سے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو یہ بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب اس کی تفسیر میں اگر جائیں، قو انفسکم و اہلیکم، اس کی تفسیر میں جائیں تو اس میں سارا نظام تعلیم و تربیت آ جاتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں فوکس یہ کرتے ہیں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس اس بچے کو پڑھانا کہاں ہے. دیکھیں، وہ صرف تعلیم ہے، لیکن آپ کو صرف تعلیم نہیں دینی، اپنے بچوں کو اسے انسان کا بچہ بنانا ہے نا. وہ جانور تو نہیں پیدا ہوا ہے، وہ انسان پیدا ہوا ہے. انسان کب بنے گا؟ تعلیم و تربیت سے بنے گا. جب تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، تب اسے انسان یعنی وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، انسانیت اس کے اندر آئے گی. جب آپ اسے انسان بنانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو میں بڑے آسان اور سادہ انداز میں کہوں گا کہ جانور بھی پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی ماں بھی اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، لیکن وہ جانور کا جانور رہتا ہے. لیکن انسان اور جانور میں ماں بھی امتیاز یہی ہے کہ انسان انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے. تو جب والدین اپنے حقوق کو پورا کریں گے، اس کی تعلیم و تربیت نے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے جو ہے حصہ لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ انسان ایسا انسان ہوگا جو اپنی والدین کی خدمت بھی کرے گا اور معاشرے میں ایک بہترین کردار اپنا ادا کرتا رہے گا. اب آ جائیے اس بات پر کہ غیر ضروری فرمائشیں. اب یہ غیر ضروری فرمائشیں اگر آپ بچوں سے پوچھیں یا جوان بچے سے بھی پوچھیں، اپنی یعنی ظاہر ہے کہ بچہ جوان بھی ہو تو تب بھی اپنے والدین کی اولاد ہی بچہ ہی رہتا ہے، اس سے بھی پوچھیں یا چھوٹے بچے سے، تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں غیر ضروری فرمائشیں کرتا ہوں. وہ کہے گا ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ میری نیڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں اپنی نیڈز اپنے والدین سے مانگ رہا ہوں. اچھا، بعض اوقات کوئی غیر ضروری نہیں، کوئی ناجائز فرمائش بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا بھائی میرا حق ہے، میں مانگ رہا ہوں اپنے والدین سے اور انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں، اب اس میں ہی دیکھا یہ جائے گا کہ غیر ضروری فرمائش، ایک تو ناجائز فرمائش ہے، اس کو تو ہٹا دیجیے. غیر ضروری چیزیں بچوں کے لیے کون سی ہیں؟ کہ ایسی چیزیں کہ جو دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. غیر ضروری ہے تو وہ غیر ضروری فرمائش ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی غیر ضروری فرمائش کر رہا ہے تو والدین پر یعنی ماں باپ پر یا فقط باپ پر لے لیجیے، اسے پورا کرنا اس کے لیے لازمی نہیں ہے. جی ہاں، اس کی لازمی نہیں ہے، لیکن وہ استحساناً اگر پورا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بچے کے لیے جسمانی طور پر یہ بہتر ہے یا روحانی طور پر بہتر ہے یا معاشرتی طور پر بہتر ہے کہ میں اگر اسے یہ چیز پرووائڈ نہیں کروں گا تو یہ جا کر کہیں اور پورا کرے گا، دوستوں یاروں میں چلا جائے گا، غلط صحبت میں چلا جائے گا، تو میں اسے بچا کر رکھوں اور اس کی ضروریات کو، اگر وہ ضروریات نہیں بھی ہیں، فرمائشیں بھی ہیں، تو میں پورا کر دوں. تو اپنی بطور استحسان وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن پورا کرنا اس کے لیے لازم نہیں. جی، اس بات کو مد نظر رکھیں. اب یہ دیکھیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ غیر ضروری فرمائشیں جو کر رہا ہے وہ کر کیوں رہا ہے. یا تو آپ نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں، یا آپ نے اسے تربیت ہی ایسی دی ہے کہ کر بیٹا جتنی غیر ضروری فرمائشیں کرتا ہم پوری کریں. ہاں، میرا بچہ ہے بھائی، اس کے منہ سے نکلا ہے، میں اسے پورا کروں گا. آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے منہ سے جو نکلا ہے وہ تو بچہ ہے، اسے نہیں پتا. اس کے سامنے تو آگ بھی جلائیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیں. یہ آپ کا کام ہے. جس طرح ڈاکٹر ہے نا، وہ اگر کڑوی دوا بھی دیتا ہے، بچہ نہیں لیتا، انجیکشن نہیں کھاتا، ڈر لگتا ہے، لیکن اس کو لگانا ضروری ہوتا ہے. تو بعض فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے تربیت ہی اس کی ایسی کی ہے کہ بیٹا مانگ، جو مانگے گا میں پورا کروں گا، تو پھر بڑھاپے میں یا ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے
تو وہ آپ سے فرمائشیں کرتے رہیں ایسا ہی گے. اور اس وقت میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب جب سے شادی کی ہے میں کچھ مانگتا بھی ہوں تو پورا نہیں کرتا. وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ماں باپ کا خیال بھی نہیں رہتا. تو کوشش کریں کہ ان کو غیر ضروری طور پر فرمائشوں سے روکیں. ہر بات پر ہاں کرنے کی ضرورت نہیں, کبھی کبھی نہ بھی کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ نے تربیت نہیں کی تب بھی پچھتاوا ہوگا. تو بچپن سے تربیت کریں کہ آج وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نرم لکڑی ہے, جہاں اسے موڑیں گے مڑ جائے گی, جب تناور ہو جائے گی پھر موڑتے رہیں گے.